السلام علیکم جماعت پنجم. آج آپ کا اردو ادب کا پیریڈ ہے اور آج ہم ایک نئے موضوع نئے عنوان کی شروعات کریں گے. تو جو آپ کا عنوان ہے اس کا نام ہے نیکی، جسے معروف احمد چشتی نے لکھا ہے. یعنی کہ معروف احمد چشتی جو ہیں وہ نیکی کے مصنف ہیں. سب سے پہلے میں آپ کے ساتھ اس نظم کا جو مرکزی خیال ہے وہ آپ کو بتا دیتی ہوں کہ یہ سبق جو ہے وہ کس کے بارے میں ہے. یہ سبق ایک بچے کاشی سے متعلق ہے جس کے لیے بارش کا موسم مہم جوئی سے بھرپور ہوتا ہے، اور اس میں کھڑے بارش کے پانی کو عبور کرنا لوگوں کے لیے کسی مہم یعنی کہ ایڈونچر سر کرنے کے مترادف تھا. اور اس دوران لوگوں کو جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا وہ کاشی کے لیے خوشی کا باعث تھیں، یعنی کہ خوشی کی وجہ تھیں. لیکن جب خود اسے پانی سے گزرنا پڑا تو اسے اس صورتحال سے نپٹنے کے لیے جو انتظام کیا وہ دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو گیا، جس کے نتیجے میں بہت ساری دعائیں اسے ملیں. اس طرح اس کا یہ جو شوق تھا اسے ایک مقصد کی طرف لے گیا. اب میں آپ کو یہ جو سبق ہے یہ آپ کو نقطوں کی بدولت سمجھاؤں گی کہ اہم نکات کی بدولت یہ آپ کا سبق جو ہے وہ کیسے ہوگا. تو آپ کا پہلی جو ہیڈنگ ہے، پہلا جو نقطہ ہے وہ ہے برسات کے موسم کی ابتدا. تو برسات کا موسم جیسے ہی شروع ہو چکا تھا، آسمان پر ہر طرف کالی کالی بدلیاں اٹکیلی یعنی کہ شرارتیں کرتی ہوئی نظر آتی، اور ہلکی ہلکی بوندا باندی سے موسم کی خوبصورتی میں اضافہ ہو جاتا. مگر ایک مسئلہ تھا کہ جب بارش بہت زیادہ تیز ہو جاتی تو سڑکوں اور گلیوں میں پانی کھڑا ہو جاتا، اور خاص طور پر کاشی کی جو گلی تھی اس میں تو اتنا پانی ضرور ٹھہرتا کہ گلی پار کرنی مشکل ہو جاتی. اور جب بھی بارش ہوتی تو کاشی کھڑکی میں جا بیٹھتا اور شیشے کے پار گلی کا منظر یعنی کہ گلی کا جو نظارہ تھا اسے اتنا اچھا لگتا کہ کیونکہ اسے پتہ تھا کہ گلی میں پانی ٹھہر جانے کی وجہ سے کوئی نہ کوئی راہگیر یعنی کہ کوئی نہ کوئی راستہ چلنے والا یا کوئی بھی انسان جب پانی میں گرے گا تو اسے دیکھتے ہوئے اسے بہت مزہ آئے گا، وہ بہت لطف اٹھائے گا. اسی طرح بارش کا پانی جو تھا جب گلی میں کھڑا ہو گیا، جب بارش ہوئی تو بارش کا پانی جو تھا گلی میں کھڑا ہو گیا تو کاشی جو تھا وہ کھڑکی سے لگ کر بیٹھ گیا تاکہ آتے جاتے لوگوں کا تماشا دیکھ سکے. ٹھیک ہے، تاکہ آتے جاتے لوگوں کا تماشا دیکھ سکے. آہستہ آہستہ جو بارش کا پانی گلی کے بیچوں بیچ کھڑا ہو گیا اور گلی پار کرنی مشکل ہو گئی. کاشی کو وہاں بیٹھے کافی زیادہ دیر گزر گئی کہ ایک بچہ جو تھا وہ پانی میں سے گزرا. اس کے ہاتھ میں دودھ کا برتن تھا اور وہ دودھ کا برتن تھامے گلی میں داخل ہوا. اسے گلی پار کرنا بہت مشکل ہو رہی تھی کیونکہ ہر طرف پانی ہی پانی کھڑا تھا. بچے نے پھر بھی اپنی کوشش کی کہ پانی سے بچ کر گزر جائے، مگر پھر بھی پانی سے وہ پھسل گیا اور وہ دودھ سمیت پانی میں جا گرا. یہ منظر دیکھ کر کاشی جو تھا وہ ہنسی کے مارے لوٹ پوٹ ہو گیا، یعنی کہ بہت زیادہ اس کو ہنسی آئی اور وہ بچہ جو تھا وہ اٹھ کر رونے لگا. مگر جب اس نے دیکھا کہ ارد گرد کوئی نہیں ہے تو خاموشی سے جدھر سے آیا تھا ادھر چلا گیا. اب تھوڑی دیر گزری، ابھی کاشی کھڑکی میں ہی بیٹھا تھا کہ ایک عورت جو تھی وہ ادھر آ نکلی. اس کے سر پر انڈوں کی ایک ٹوکری رکھی ہوئی تھی. عورت نے ایک لمحے کو ٹھہر کر یعنی کہ تھوڑی دیر ٹھہر کر گلی میں نظر دوڑائی کہ شاید کہیں سے گزرنے کا راستہ مل جائے، مگر گلی پانی سے بھری ہوئی تھی تو مجبوراً اسے پانی میں پاؤں رکھنا پڑا اور پاؤں رکھ کر اسے گزرنا پڑا.
جیسے ہی عورت نے اپنا پاؤں جو تھا وہ پانی میں رکھا، ایک ننھا سا یعنی کہ چھوٹا سا مینڈک اچھل کر اس کے پاؤں پر آ بیٹھا۔ عورت خوفزدہ ہو گئی، اف! عورت نے زور زور سے چیخیں مارنی شروع کر دی، اور ساتھ ہی جو اس کی انڈوں کی ٹوکری تھی، انڈوں سے بھری ہوئی ٹوکری تھی، وہ پانی میں جا گری۔ اب انڈے پانی میں یوں تیرنے لگے جیسے انڈوں کی بارش ہوئی ہو۔ یہ منظر دیکھتے ہوئے ہنس ہنس کر کاشی کا برا حال ہو گیا، مگر کاشی کو کچھ پتہ نہیں چلا کہ وہ کتنا ہنس رہا ہے، اور کاشی اتنا زیادہ ہنس رہا تھا تو عورت کو بھی اس کا علم نہیں ہوا کہ کوئی لڑکا جو ہے وہ کھڑکی میں بیٹھا اس پر ہنس رہا ہے۔ اس کے بعد پھر ایک بابا جی، مطلب کافی دیر گزری، ایک بابا جی وہاں سے گزرے۔ ان کے پیچھے پیچھے ان کی ایک بکری بھی تھی، جس سے وہ رسی سے پکڑ کر مشکل سے گھسیٹ رہے تھے، کیونکہ بکری پانی کی وجہ سے بہت زیادہ خوفزدہ تھی، گھبرائی ہوئی تھی۔ تو بابا جی کا پاؤں ابھی کیچڑ پر ہی پڑا تھا کہ وہ پھسل گئے، مگر گرنے سے پہلے سنبھل گئے۔ لیکن ان کے سنبھلتے سنبھلتے بکری نے رسی چھڑا لی، اور وہ رسی چھڑا کر چلی گئی، دور چلی گئی۔ کاشی کو بابا جی پر ترس بھی آیا، لیکن وہ ہنسے بغیر نہ رہ سکا۔ ابھی وہ جو تھا اس کھیل تماشے سے لطف اندوز ہو رہا تھا کہ اسے امی کی آواز آئی۔ امی نے اسے بلایا اور کہا، بیٹا یہ لو پکوڑوں کی پلیٹ، اور یہ جا کر خالہ سعیدہ کے گھر دے آؤ۔ اب کاشی جو تھا وہ پکوڑوں کی پلیٹ سنبھالے باہر نکلا، مگر یہ کیا، پانی تو ہر جگہ کھڑا ہے۔ اب وہ سوچنے لگا کہ اب کیا کیا جائے۔ تھوڑی دیر پہلے کاشی جو تھا لوگوں کی جس تکلیف پر ہنس رہا تھا، اب وہ اپنے سر پر اس کے آ پڑی، تو اسے اس کا احساس ہوا۔ آخر کار اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ اس نے اپنے گھر سے اینٹیں اٹھا کر فاصلے فاصلے پر گلی میں پانی میں رکھ دیں۔ اب پانی سے بآسانی گزرا جا سکتا تھا۔ یوں وہ خالہ سعیدہ کے گھر گیا اور پکوڑے دے آیا، اور دوبارہ کھڑکی کے سامنے بیٹھ گیا۔ مگر اب جو لوگ تھے اس کی رکھی اینٹوں پر آسانی سے گلی پار کر رہے تھے۔ یوں کاشی کا جو کھیل تھا، یعنی کہ وہ جس سے لطف اندوز ہو رہا تھا، وہ خراب ہو گیا، اور وہ ابھی اٹھنے کو ہی تھا کہ بکری والے جو بابا جی تھے وہ دوبارہ واپس آ گئے، اور جب انہوں نے اینٹیں رکھی دیکھیں تو ان کا دل بڑا خوش ہوا۔ ٹھیک ہے کہ جو بابا جی تھے ان کا دل بڑا خوش ہوا، اور انہوں نے دعا دی کہ اللہ انہیں اجر دے کہ یہاں کے لوگ کتنے اچھے ہیں، اور وہ دوسروں کے آرام کا کتنا خیال رکھتے ہیں، اللہ انہیں اجر دے، یعنی کہ اللہ انہیں اس اچھے کام کا بدلہ دے۔ وہ اینٹوں پر پانی رکھ کر وہاں سے بآسانی گزر گئے۔ اب کاشی جو تھا وہ بابا جی کے یہ الفاظ سن رہا تھا، اور بابا جی کے یہ الفاظ سن کر کاشی جو تھا وہ بہت زیادہ خوش ہوا۔ کاشی کیونکہ شرارتی بچہ تھا، لیکن جب اس نے بابا جی کے منہ سے اپنے لیے یہ الفاظ سنے تو بڑا خوش ہوا۔ اسے ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے اسے کوئی انعام ملا ہو۔ کچھ ہی دیر میں وہ عورت جو تھی وہ دوبارہ وہاں سے گزری، جس کے سر پر ٹوکری تھی، جس کی انڈوں کی ٹوکری تھی وہ گر گئی تھی۔ اب اس کے پاس لیکن ٹوکری نہیں تھی، مگر وہ سوچتی آ رہی تھی کہ اسے دوبارہ بارش کے پانی میں سے گزرنا پڑے گا۔ لیکن جب اس نے اینٹیں دیکھی تو وہ دیکھ کر بہت خوش ہوئی، اور اس گندے پانی میں سے گزرنے کے لیے اینٹیں رکھی ہوئی جب اس نے دیکھی تو اس نے خوش ہو کر ایسا نیک کام کرنے والے کے لیے دعائیں دینے لگ پڑی۔ کاشی کو یہ بھی بہت اچھا لگا، بلکہ اسے یہ سوچ کر شرمندگی ہو رہی تھی کہ اتنے ثواب کا کام اس نے پہلے کیوں نہیں کیا۔ اور پھر کاشی نے سوچا کہ لوگ مجھ سے اتنے خوش ہو رہے ہیں تو اللہ میاں مجھ سے کتنے خوش ہوں گے۔ یقیناً بہت زیادہ آئندہ میں بہت زیادہ نیکی کروں گا، چاہے وہ چھوٹی ہی کیوں نہ ہو، لیکن میں نیکی کے چھوٹے چھوٹے کام ضرور کروں گا۔ اور یہ سوچ کر وہ کمرے سے نکلا، اور اس نے مزید اینٹیں اٹھا کر گلی میں رکھنی شروع کر دی۔ اب اس سبق پڑھنے کے بعد اس کا اخلاقی سبق یہ ہے کہ نیکی دل کو سکون دیتی ہے، چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو۔ جو نیکی ہوتی ہے اس سے لوگوں کی دعائیں ملتی ہیں، اس لیے ہمیں دوسروں کے ساتھ نیکی کرنی چاہیے، کیونکہ اگر ہم دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے تو ظاہر ہے ہمارے سارے جو کام ہیں، سارے جو اعمال ہیں وہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں۔ تو اگر ہم کسی کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے، دوسروں کی مدد کریں گے، تو اللہ تعالیٰ بھی ہمیں اس کا اجر دے گا،
اور وہ ہمارے لیے بھی آسانیاں پیدا کرے گا، یعنی کہ اگر ہمیں کسی بھی جی، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا اجر دے گا اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ لوگ بھی ہمارے لیے دعائے خیر کریں گے۔ اب بیٹا سبق پڑھنے کے بعد اور اخلاقی سبق پڑھنے کے بعد آپ نے کا جو تحریری کام ہے وہ آپ نے یہ کرنا ہے، یہ دیکھیں درج ذیل الفاظ میں نے لکھے ہوئے ہیں، آپ کے الفاظ معنی ہیں، وہ آپ نے تحریر کرنے ہیں۔ پہلا آپ کا لفظ ہے اٹکیلیاں، جس کا مطلب شرارتیں کرنا یا لطف اٹھانا، شرارتیں کرنا یا لطف اٹھانا۔ دوسرا آپ کے اجر کا مطلب ثواب، بدلہ یا انعام ہے، اجر کا مطلب بدلہ یا انعام ہے۔ تیسرا آپ کا لطف اٹھانا، یعنی کہ اس کا مطلب ہے مزے لینا۔ نمبر 4 ہے خوف زدہ ہونا، ڈر جانا، سہم جانا۔ آپ کا 5واں ہے راہگیر، راستے سے گزرنے والا، راستے چلنے والا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ سبق بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ شکریہ۔